بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ محرم الحرام نے اسلامی سال کا چاند تمام امت مسلمہ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس کا خاص وظیفہ اور سب سے طاقتور وظیفہ بتانے لگی ہوں۔ اس وظیفے سے پورا سال اس بندے کو دولت ہی دولت ملتی ہے اور بیماری سے اس کو شفا مل جاتی ہے۔ پورا سال وہ بندہ انشاءاللہ شفا یاب رہتا ہے، کوئی بیماری اس کے قریب نہیں آتی۔ اگر وہ بیمار ہو بھی تو اس عمل کی برکت سے اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر اس کو سب سے بڑا فائدہ اس کے عمل کرنے سے یہ ہوگا، پورا سال اس کا کاروبار عروج میں جائے گا، برکت بھی ملے گی، کثرت بھی ملے گی۔ یہ تین بڑے فائدے جو بندہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس بندے کو چاہیے آج رات میں یا دن میں، یعنی یکم محرم کا چاند نظر آنے کے فوراً بعد وہ بندہ اس عمل کو لازمی طور پر کر لے۔ جس گھر میں بھی یہ عمل کیا جائے گا، اس گھر والوں کو یہ تین فوائد ملیں گے۔ اب دوستو، عمل کا طریقہ سمجھیے گا، کیونکہ یہ نئے سال اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ محرم الحرام جو ہوتا ہے، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ اس کا مہینہ دن پہلی گھڑیاں شروع ہو چکی ہیں، تو آپ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے اہم چیزیں بتانے لگی ہوں، اور ہم سب یہ کر رہے ہیں۔ اس لیے دوستو، آپ سب بھی اس عمل کو کر کے اپنے نئے اسلامی سال کا آغاز اس طرح سے کر لیں۔ آپ پورا سال کیسے خوشحال رہتے ہیں؟ پورا سال اللہ غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرمائے گا، دولت عطا فرمائے گا۔ جو شخص بھی گھر کے اندر بیمار ہے، مریض ہے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے شفا عطا فرمائے گا۔ اب عمل کو ذرا سمجھیے گا۔ ماہ محرم الحرام یہ سال کا پہلا مہینہ اور ہجری کا سال کا آغاز ہے، اس مہینے سے ہوتا ہے، اور اختتام ذوالحج کے مہینے میں ہوتا ہے، یعنی کہ ذوالحج کا مہینہ ختم ہو چکا ہے، محرم شروع ہو چکا ہے۔ ہم نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کی ترتیب سمجھ لیں۔ اب سب سے پہلے دولت کیسے آئے گی، بیماریوں سے کیسے شفا ہوگی، کاروبار میں ترقی کیسے ملے گی، گھر کی حفاظت کیسے ہوگی، ان تمام مسائل کا حل اس عمل کے اندر موجود ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، جب اسلامی سال کا آغاز کرتے ہیں تو ہم اس کو کسی ترتیب کے ساتھ کرنا چاہیے۔ دیکھیں، دو طرح کے سال ہوتے ہیں، ایک جس کو ہم قمری سال کہتے ہیں، ایک جس کو ہم انگریزی سال کہتے ہیں۔ یعنی کہ اسلامی سال ہے وہ اسلامی سال محرم الحرام میں شروع ہوتا ہے، ذوالحج میں ختم ہو جاتا ہے۔ اب ہمارا اسلامی سال جس کی احادیث پاک میں ہے، قرآن مجید میں جنہوں کا مہینوں کا ذکر کیا گیا ہے، اب وہ آغاز ہو رہا ہے۔ تو ہم نے اپنے اسلامی سال کا آغاز کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے ایک پانی والی بوتل لے لینی ہے، اور یہ بوتل آپ کے اتنے فائدہ ہوگا اس پانی پر، جب آپ اس عمل کو کر رہے ہوں گے آپ نے اس کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی جو کہ حرمت والا مہینہ کہا ہے، ان میں سے ایک محرم الحرام کا مہینہ ہے جس کا اب آغاز ہوا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ جو بندہ بھی آج توبہ کرے گا نا، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ پچھلے سال کی جتنی خطائیں ہوں گی، جتنے گناہ کیے ہوں گے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ سارے مٹ جائیں گے، سارے ختم ہو جائیں گے۔ گویا اب آپ کو زندگی کا آغاز ہوگا، نئی زندگی۔ تو جو شخص اپنی نئی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتا ہے، بہادری چاہتا ہے، سکون سے گزارنا چاہتا ہے، اس عمل کو ضرور کریں۔ اس عمل کے اندر 3 صورتیں ہوں گی، جس میں فاتحہ بھی ہے، جس میں کامیابی بھی ہے، جس میں رزق بھی ہے، جس میں بیماریوں سے شفا بھی ہے۔ اب سب سے پہلے کون سی صورت پڑھیں گے؟ ہم وہ صورت پڑھیں گے جس میں دولت بھی ہے، جس میں شفا بھی ہے، جس میں عزت بھی ہے، جس میں تسخیر بھی ہے، جس میں سب کچھ ہے، جو نور ہے، جس کو نور کہا گیا ہے، جو اس سے پہلے کسی کتاب میں نہیں نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اس صورت کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ پاک نے اس صورت کو 2 مرتبہ نازل فرمایا ہے، ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں۔ اس صورت سے جس سے قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے، اس صورت فاتحہ شریف سے قرآن مجید شروع ہوتا ہے۔
دیکھیں اس مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح کے بعد جودی نامی پہاڑ کے قریب آ کر ٹھہر گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس مہینے میں قیدی سے نجات حاصل ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام طویل بیماری کی بعد شفا نصیب ہوئی۔ اس مہینے میں اب بیماریوں سے شفا، ہر طرح کی مشکلات سے نجات اور ہر طرح کے غموں سے نجات ہے۔ توبہ کی قبولیت اس مہینے کے ساتھ ساتھ وابستہ ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم اس عمل سے محروم رہ گئے تو ہمیں کسی چیز کا فائدہ نہیں ہوگا۔ عمل کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے پاس ایک پانی کی بوتل رکھ لینی ہے۔ اگر پانی کی بوتل نہیں رکھی تو آپ نے ایک پانی کا گلاس رکھ لینا ہے۔ اس سے کیا ہوگا، اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، اتفاق نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس کے پینے سے گھر میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اتفاق پیدا ہو جائیں گے۔ اگر آپ کی اولاد نافرما بردار ہے، اگر وہ پیے گی تو وہ فرما بردار ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، انشاءاللہ اس پانی کو پینے سے وہ صحت یاب ہو جائے گا، اس کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اگر گھر میں سے ایک بندہ بھی اس عمل کو کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس گھر کی تمام پریشانیوں کو، تمام مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ یہ جو پھر آپ نے پانی رکھا ہوگا، آپ اس کو اپنے سارے گھر والوں کو پلا دیں، انشاءاللہ آپ کے گھر میں سے تمام مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ کا کاروبار بند ہے، آپ اس کو اپنے کاروبار میں چھینک دیں، انشاءاللہ آپ کا کاروبار چل پڑے گا۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ جانا ہے اور آپ نے وہاں پر بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے جہاں پر آپ کسی کی آواز نہ آئے، آپ کسی کی باتوں میں نہ آ جائیں۔ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 7 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے الحمدللہ رب العالمین یعنی سورۃ فاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ شریف جو قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، اس سورت سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ فاتحہ شریف جس سے بیماری سے شفا نصیب ہوتی ہے۔ سورۃ فاتحہ شریف میں بہت ہی برکتیں ہیں۔ آپ نے سورۃ فاتحہ شریف کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ شریف کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنی ہے۔ جتنی دفعہ آپ پڑھیں گے، یعنی کہ آپ 100 ٹائم مرتبہ پڑھیں گے تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر آپ نے آخر پر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پانی پر پھونک مار دینی ہے۔ یہ ایک عمل ہو گیا، اس سے آپ کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی، گھر میں سے جو بلائیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، بندشیں دور ہو جائیں گی۔ پھر آپ نے دوسرے نمبر پر جو سورت پڑھنی ہے، اس محرم الحرام مہینے کے صدقے اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اس محرم میں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ آج آپ کو بھی ہر فرعون سے اللہ نجات فرما دے گا، اور جو ہمارے اوپر ظالم فرعون مسلط ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھایا، جسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ روزے یعنی 10 محرم الحرام کو اہل مکہ خانہ کعبہ پر گلاو چڑھایا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک بھی میں موجود ہے۔ اس مہینے کا آغاز خلیفہ دوم حضرت مراد رسول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ آپ اس مہینے 1 تاریخ کو شہید ہوئے۔ 28 ذی الحجہ کو آپ پر اس مہینے کا آغاز شہادت ہوئی جو ہو رہا ہے۔ کتنا اہم، کتنا بہترین مہینہ ہے، اس مہینے کو سمجھے، اس کی فضیلتیں کتنی ہیں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورۃ عصر کو پڑھنا ہے، یعنی سورۃ عصر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ عصر 30ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ بہت ہی چھوٹی سی سورت ہے۔ آپ نے سورۃ عصر کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ سورۃ عصر کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کے پاس جو پانی موجود ہے پھر آپ نے اس کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔
سورۃ اخلاص پڑھنے سے اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ سورۃ اخلاص پڑھنے سے اللہ پاک فرشتوں سے حکم دیتے ہیں، جاؤ اس بندے کی تمام حاجات کو، تمام دعاؤں کو قبول فرما لو۔ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورۃ اخلاص کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ کے پاس جو پانی موجود ہے اس کے اوپر پھونک مار دیں۔ اگر آپ کا کاروبار بند ہے، آپ اپنے کاروبار میں چاروں کونوں پر پہلے درود شریف پڑھ کر، جب آپ ایک کونے پر چھڑکیں گے درود شریف پڑھ کر پھر ادھر چھڑک دیا، پھر دوسرے کونے پر چھڑکیں گے درود شریف پڑھ کر چھڑک دیا۔ آپ نے ایسے ہی چاروں کونوں پر چھڑکنا ہے، اور اللہ پاک سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے صدقے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اپنی دعاؤں کو قبول فرمانا ہے۔ ان کے صدقے آپ نے مانگنا ہے، انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔